درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ عزت دوبارہ نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے کسی حد تک یہ محاورتاً درست ہو، البتہ اللہ کی کرم نوازیوں کو دیکھا جائے تو بزرگان دین کے حالات زندگی پڑھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر درست راستہ اختیار کر لے تو عزت دوبارہ بھی مل جاتی ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بصرہ شہر کے رہنے والے تھے اور توبہ کرنے سے پہلے بڑے امیر و کبیر تھے، سود کا لین دین کرتے تھے۔ کسی مقروض سے قرضے کے لیے جاتے تھے واپس لینے کے لیے، اور اگر وہ نہ دے پاتا قرضہ تو آپ اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز لے ہی آتے تھے اس کے پاس۔ کہتے تھے میرا جو ٹائم لگا ہے نا تمہارے پاس آنے تک، اس ٹائم ضائع کرنے کے بدلے میں بھی کچھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مقروض کے یہاں پہنچے، دروازے پر دستک دی، وہ مقروض خود تو گھر پر نہیں تھا، اس کی بیوی تھی۔ اس نے کہا میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، نہ میرے پاس رقم ہے میں کچھ دوں، البتہ آج ہم نے بکری ذبح کی تھی، اس کی بس صرف سری بچی ہوئی ہے، بس وہی آپ لے جائیں، باقی گوشت تو ختم ہو چکا ہے۔ حبیب اجمی نے بکری کا سر لیا، گھر آ گئے، زوجہ کو کہا کہ اسے پکاؤ۔ زوجہ بولی کہ کس سے پکاؤں، لکڑیاں نہیں ہیں، باقی سامان بھی تو چاہیے سیری پکانے کے لیے۔ مزید مقروضوں کے گھر گئے قرضے کا تقاضا کرنے کے لیے، کہیں سے لکڑیاں لیں، کہیں اور چیزیں لیں، سیری کے بھوننے کا انتظام کر لیا۔ اب سیری کو بھونا گیا، اب اتنے میں ایک بھکاری بھی آیا، جب کھانا تیار ابھی تک نہیں ہوا تھا کہ بھکاری آیا، حبیب اجمی نے اسے بھی باتیں سنائیں، ڈانٹا، نکال دیا گھر سے۔ اب کھانا تیار ہوا، آپ کھانے کے لیے بیٹھے، جیسے ہی زوجہ نے ہانڈی کھولی تو وہ سری سارا خون بن چکی تھی۔ اب زوجہ نے کہا کہ دیکھو تمہاری کنجوسی کا، تمہارے سود کے لین دین کا یہ نتیجہ دیکھ لو، جو لوگوں کو اتنا ستاتے ہو، تنگ کرتے ہو، سود بھی لیتے ہو اور پھر ایکسٹرا بھی لیتے ہو جانے کا بھی، دیکھو ہانڈی خون سے بھر گئی ہے۔ اب ہانڈی کا یوں خون میں تبدیل ہو جانا گویا کہ قدرت کی طرف سے ایک وارننگ تھی، تنبیہ تھی، جسے حبیب اجمی نے تھوڑا سنجیدہ لیا اور فوراً ہی سارے گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اب حضرت حبیب اجمی گھر سے نکلے، گلی سے گزرے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے کہا دور ہٹ جاؤ، حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی دھول مٹی اس کے پاؤں کی جو اڑتی ہے کہیں ہمارے اوپر نہ پڑ جائے اور ہم کہیں بدبخت نہ ہو جائیں۔ اب یہ دوسری چوٹ تھی کہ ایک تو گھر میں وہ سری خون بن گئی، ادھر سے یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے بارے میں یہ کنسیپٹ رکھتے ہیں میں اتنا برا انسان ہوں۔ ایک اور دل کو چوٹ لگی اور دل پگھل گیا، فوراً امام حسن بصری رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لی۔ اب توبہ کرنے کے بعد جب واپس گھر کی طرف آ رہے تھے، دیکھا وہی بچے گلی میں کھیل رہے ہیں۔ اب ان بچوں نے جب حبیب اجمی کو دور سے آتا دیکھا تو کہا کہ بچوں دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں سے جو گرد اڑ رہی ہے حبیب اجمی پر نہ پڑ جائے، کہیں ہم گناہ گار نہ ہو جائیں۔ اب جب یہ بات سنی بچوں کی زبان سے، تڑپ گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی واہ مالک تیرا بھی بڑا عجیب قدرت کا قانون ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے میرے نیک نامی کر دی۔ میری معاشرے میں جو عزت خراب تھی، بچہ مجھے برا سمجھتا تھا، مولا تیری قدرت کتنی عجیب ہے، ابھی میں نے توبہ کی اور مولا تو نے میری ساری گئی ہوئی عزت بحال کر دی۔ اس کے بعد حبیب اجمی نے سب کے حقوق ادا کیے، جن سے سودی لین دین تھا سب ختم کیا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ عزت دوبارہ مل جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اللہ کا ہو جائے۔
توبہ کر لے، کیونکہ عزت اللہ نے دینی ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو ذلیل و رسوا کر دے، بندہ چھپ کے گناہ کرے، اللہ پاک اس کے بدلے میں لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت نکال دے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو بندہ اکیلے میں چھپ کے گناہ کرتا ہے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں سے، جو لوگ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، عزت کر رہے ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں سے وہ محبت، وہ عزت، رسپیکٹ نکال دیتا ہے۔ وہی محبت کرنے والے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ بظاہر کچھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ دل اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں، دلوں میں وہی عزت ڈالتا ہے، وہی محبت ڈالتا ہے، وہی نفرت ڈالتا ہے۔ تو آدمی درست راستہ اختیار کرے تو عزت مل جاتی ہے۔ اولیاء کرام کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، ہزاروں اولیاء کرام ہیں جو توبہ سے پہلے گناہوں میں مشغول تھے، معاشرے میں بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا، لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے توبہ کی، نیک راستے کے مسافر بنے، عبادت ریاضت میں مصروف ہوئے، وہی لوگ جو نفرت کرتے تھے، وہی لوگ ان کی استعمال شدہ چیزوں سے تبرک حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کچھ مل جائے ان کا تبرک، ہم برکتیں حاصل کریں۔ خیر ہمیں چاہیے ہم توبہ کی طرف بڑھیں، روز توبہ کرنی چاہیے، ہر روز توبہ کریں، گناہ ہو تب بھی توبہ کریں، نہ بھی گناہ ہو تو بھی توبہ کریں، توبہ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یعنی بنی اسرائیل کہ وہ لوگ ہو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، شرک میں مبتلا ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اپنی جانیں پیش کرو۔ تو یہاں سے پتہ چلا توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنا ضروری ہیں۔ ہمارے ہاں توبہ کا جو مفہوم لیا جاتا ہے نا، بس وہ کانوں کو ہاتھ لگا لیں تو کہتے ہیں شاید اب میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا توبہ ہو گئی ہے، بس یوں کر لی تو شاید یہ توبہ ہو گئی ہے، اسی کو توبہ سمجھ لیتے ہیں۔ توبہ 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 کر لی چند بار، سمجھتے ہیں بس توبہ ہوگی، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ توبہ نہیں ہے، اصل ہے توبہ کے تقاضے پورے کرنا، جیسا گناہ ویسی توبہ۔ اب بنی اسرائیل نے شرک کیا، مرتد ہوئے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا، اور اس جرم کی سزا قتل ہے، لہٰذا انہیں کہا گیا کہ اپنی جانیں قتل کراؤ، اپنے آپ کو قتل کرواؤ، ایک دوسرے کو قتل کرو، جس نے شرک کیا ہے دوسرا بندہ اسے قتل کرے، اور خود پیش کرو قتل ہونے کے لیے، ہاں بھائی مجھے قتل کرو، تلوار پکڑو، اگلے سے کہو مجھے مار دو، کیونکہ میں نے توبہ تو کر لی ہے، اب اس کا تقاضا بھی پورا کرنا ہے کہ مجھے قتل بھی کرو تب توبہ قبول ہوگی۔ تو پتہ چلا جیسا گناہ اس کی توبہ بھی ویسی ہے۔ توبہ کی شرائط ہیں، گناہ چھوڑنا ضروری ہے، اسی طرح شرمندگی ضروری ہے، اس گناہ پر جو گناہ کیا اس پہ شرمندگی ہو، اور پکا ارادہ ہو کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ اب اس کے تقاضے کیا ہے؟ مثلا نماز نہیں پڑھتے تھے، زندگی میں کئی نمازیں چھوٹیں، کئی سال تک نمازیں نہ پڑھیں، اب بندہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں، بھائی توبہ بھی کرنی ہے، پچھلی پڑھنی بھی ہے، قضا بھی کرنی ہے، تب توبہ قبول ہوگی، کہ اس کا تقاضا یہی ہے۔ روزے چھوڑے ہیں، اب توبہ بھی کرنی ہے، پچھلے روزے بھی قضا کرنے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دی، اب وہ زکوٰۃ بھی دینی ہے، ساتھ توبہ بھی کرنی ہے۔ والدین کو ستایا ہے تو والدین کو راضی بھی کرنا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، راضی بھی کرنا ہے، لوگوں کا دل دکھایا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، ان لوگوں کو دوبارہ راضی بھی کرنا ہے، خوش کرنا ہے۔ سودی لین دین سے اگر توبہ کی ہے نا، تو جس سے وہ رقم لی ہے اس کو لوٹانی بھی ہے۔ یہ توبہ کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل کام ہے جی، یہ تو اب کروڑوں روپے ہڑپ کر کے سود کے یا دیگر لوگوں کے پیسے کھا گئے، اب کہاں سے ہے ہی نہیں، کہاں سے، بڑا مشکل کام ہے یہ تو۔ جی ہاں مشکل ہے، جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، عذاب سے چھٹکارا پانا ہے، تو پھر کچھ تو مشکل اٹھانی پڑے گی نا۔ بنی اسرائیل کو دیکھیے، انہیں کہا گیا اپنی جانیں قربان کرو۔ اب وہ مشکل کام تھا یا یہ مشکل کام ہے؟ اپنی جان قربان کرنا، کہ اگلے کو دینا تلوار یا دینا پسٹل کہ مجھے گولی مارو، کیونکہ میری توبہ کا تقاضا یہی ہے۔ حکم یہی تھا اس وقت کہ اپنی جانیں قتل کرواؤ، حکم دیا گیا ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجرم باہر آ جائیں، دوزانوں بیٹھ جائیں، گھٹنے کھڑے کریں، سارے گھٹنوں پر رکھ لیں، تلواریں اپنی گردن پر لیں، اگر کسی نے تلوار کا وار روکا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، چپ کر کے تلوار کھانی ہے، اپنی گردن اڑوانی ہے، توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو مجرم یوں قتل ہوئے۔ جو مجرم نہیں تھے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو اپنی تلوار سے ان کی گردن اڑائی، کیونکہ توبہ کے لیے شرط یہی تھی اس قانون کے مطابق۔ تو یہ کیا کم مشکل تھا؟ ہم پر تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کے محبوب کے صدقے میں کتنا کرم ہے
کہ ہمیں جان نہیں دینی پڑ رہی توبہ کے لیے، توبہ کرنی ہے، کسی کا دل دکھایا تو اس کو راضی کرنا ہے، کسی کا کچھ مال کھایا تو اس کا مال واپس کرنا ہے، نمازیں چھوڑی ہیں تو قضا کر لینی ہے، روزے چھوڑے ہیں تو قضا کر لینے ہیں، ساتھ توبہ کر لینی ہے، کتنا آسان ہے ہمارے لیے، یہ بھی حضور کے صدقے میں یہ سارا کچھ کرم ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔